اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جس سورہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل پر جو میں نے انعامات کیے تھے انہوں نے کیا کچھ کیا، ان کی کارستانیاں ہمیں بتائی گئی، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس طرح نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بتائے، اور احکامات کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو اپنی بارڈرز قرار دیا کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنے وہ احکامات ہمیں بتا رہے ہیں جو یہ سورہ کی تقریباً اینڈ تک چلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بنی اسرائیلوں کو بھی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ تو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوچھتے ہیں تم سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ جب احکامات سنائے جا رہے تھے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی تھے کہ ہم کیا کریں، یہ کام کیسا ہے، یہ کام کیسا ہے۔ تو ان کو پتہ تھا حرمت کے مہینے ہیں، جو میں نے بتایا تھا کہ رجب تھا، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ حج کے حساب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو مسجد بنوائی تھی، مسجد الحرام، اس کو تقدس کے طور پہ دیا گیا تھا کچھ مہینے کے، اس پہ جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ سوال کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ کہو اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑے ہیں۔ لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، مسجد الحرام سے بندوں کو روکنا کہ وہاں تک نہ پہنچ پائیں، اور اہل حرم کو یعنی جو مکے کے اندر رہ رہے ہیں ان کو بدر بھی کر دیتے تھے کہ ان کو وہاں سے نکالنا، یہ گناہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو آپ فتنہ فساد کر رہے ہو، اس طرح کی چیزوں کو نہیں مان رہے ہو، اور فساد والا ماحول پھر پیدا جو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو یہ فساد ہے یہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ یہ اگر وہ اس مہینے کے اندر، یہ مہینے تو جو ہے نا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ کہ آپ کسی کو اللہ کی راہ سے روکیں اور اللہ کو نہیں مان رہے۔ مثلا جس نے پوری کائنات تخلیق کی ہے اس کو نہیں مان رہے، اس کو نہیں ماننا۔ مسجد الحرام سے لوگوں کو وہاں پہنچنے نہیں دینا، وہ روک دیتے تھے لوگوں کو، اور اہل حرم کو وہاں سے نکالنا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکال دیا تھا، وہ انہوں نے اللہ کی بات کی تھی نا۔ اصل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب اللہ کی بات کریں تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بات نہ کرو، اور یہی فرقہ واریت میں بھی ہوتا ہے۔ اور مشرک بھی، مشرک کا مطلب کیا ہے کہ جو شرک کرے، جو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ لازمی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرا کوئی شریک ہے نہیں، تو وہ پھر ان کو چیز بری لگے گی۔ تو وہاں تو تھے ہی اہل مشرک، تو اہل مشرکوں کو تو یہ بات بری لگے گی کہ آپ ایک اللہ کی کیسے بات کر رہے ہو۔ یہ جو اتنے ہم نے سارے جو یہ بزرگ بنائے ہوئے ہیں، جو ہمارے یہ کام کروا کے دے رہے ہیں ہمیں، یا کام کر کے دے رہے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ تو وہ اس وجہ سے اس کو نکال دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اس وجہ سے نکالا تھا۔ جو پہلے طائف کی طرف گئے تو طائف والوں نے بھی قبول نہیں کیا، پھر یہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف گئے تو مدینہ والوں نے، وہاں پھر اہل کتاب بھی تھے، ان کو پتہ تھا۔ تو فتنہ انگیزی اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کام بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یعنی فساد ہے،
اور وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مشرک آپ سے لڑے گا, وہ چاہے گا کہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں, میں ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دیں. اس وجہ سے دیکھیں کہ اگر کوئی اللہ کی بات کرے نا تو مشرک اس سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. ہاں کوئی رشتہ داری میں پھنسا ہوا ہو تو وہ تو علیحدہ چیز ہے, ورنہ لوگ جو ہے نا اس سے بات تک نہیں کرتے کہ یار یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتا. یار بزرگوں کیا ماننا, آپ قرآن تو پڑھو. آپ لوگوں نے جن کو بزرگ مانا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو مشرک بلا رہا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ کے نظر میں شرک کرنا ہے. قرآن کو آپ سمجھیں, خود کو مسلمان جب تصور کرے تو مسلمانی والے کام کرو. تو وہ آپ سے لڑیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے. مثلا وہ اپنے طاقت کے ہر کام وہ کریں گے کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں. اور جو شخص پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے گا کافر ہی, اور یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو صحیح دین پہ قائم ہے, اگر وہ کسی مشرکوں کے کہنے پہ یا کسی وجہ سے وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخش کر رہا. کہہ رہا ہے کہ نہیں, آپ مکر گئے پھر گئے تو آپ کیا مرو گے, کافر, یعنی اللہ کی بات کو نہ ماننے والا کافر ہے. تو آپ کافر مر گئے, اور یہی لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ جتنے بھی اعمال کرو گے سارے اعمال اللہ تعالیٰ آپ کے ضائع کر دے گا. اللہ کی نظر میں پھر وہ کوئی اعمال آپ کا کوئی وقت نہیں رکھتا. اس وجہ سے وہاں اعمالوں کی تول ہوگی. تول کا مطلب ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کون سا اعمال جو ہے نا اس کا اچھا ہے, کون سا اس کا عمل صحیح ہے, کون سا عمل اس کا برا ہے. وہ اس طریقے پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر جتنا بھی اچھا کام کرو, کسی کو کھانا کھلاؤ, یہ کرو وہ کرو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ جتنا بھی پھر اچھا کام کرو آپ کے اعمال پھر کارگر نہیں رہیں گے, اور آخرت میں بھی. اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ پھیرا دے کے پھر واپس کر دوں گا میں, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جو جدھر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہی جائے گا. یہ پھیرے والی بات آپ لوگوں کو جس مولوی نے بتائی ہے نا, آپ کو اس نے لارے لگایا ہے. قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ میں نے پھیرا لگوانا ہے. آپ پورا قرآن سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیا کیا بتا رہا ہے. آپ کے عقل ٹھکانے لگ جائے گی اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہو تو. اگر اپنے طریقے پہ, اپنے نفس پہ, شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہو, پھر جو عارضے لگائے بیٹھے رہو. دین پہ زبردستی تو کسی کے ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نہ خود زبردستی کر رہا ہے نہ کہہ رہا ہے کہ زبردستی کرو. اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ صرف سمجھانا چاہ رہا ہے, اور کسی کے سمجھانے کی وجہ سے آپ اس پہ فتوی نہ لگائیں. وہ آپ کے اوپر ڈنڈا نہیں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ یہ کرو, نہ کرو آپ. لیکن یہ کہ بات سننا, بات کو سمجھنا آپ لوگوں پر بھی ہے, اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھائیں. آپ سمجھیں نہ سمجھیں یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں, یہی لوگ امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے اور جنہوں نے پھر ہجرت کی ہے, کیونکہ وہ اس کو رہنے نہیں دے رہے تھے اس وقت کے ٹائم پہ. یا ابھی آپ کو اگر کوئی بندہ نہ مجبور کرے دین کو لے کر, تو لازمی ہے کہ آپ کا وہاں سے نکلنا اچھا رہے گا. پھر جس نے ہجرت کی
اور جس نے اللہ کی راہ میں لڑا، جہاد کیا، کیونکہ لازمی ہے کہ جب آپ پہ ظلم ہوگا تو آپ ظلم کا بدلہ پھر کتنا برداشت کرو گے، لڑنا بھی پڑ جاتا ہے، لڑے اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ ہیں امیدوار اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ امیدوار ہے ہمارے میری رحمت کے، کیونکہ وہ میری راہ میں نکلے تھے، مجھے پر ایمان لائے اور میری راہ میں لڑے۔ پوچھتے ہیں تم سے شراب اور جوئے کا، کہہ دو ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، مگر ان کا گناہ بڑا ہے، ان کے فائدے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کرتے تھے، کیونکہ جب احکامات شروع ہو جاتے ہیں تو نبی جب آتا ہے تو دنیاوی زندگی کے اندر کیا کام ٹھیک ہے، کیا کیا کام ٹھیک نہیں ہے، جب وہ سارے کام بتائے گا تو وہ لوگ سوال بھی کریں گے، پوچھیں گے کہ کون سا کام ہمارے لیے ٹھیک ہے، کون سا کام ہمارے لیے غلط ہے۔ لیکن ان احکامات میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بار بار ایسے بھی سوالات کر رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ میں بتائیں کہ شراب اور جوا یہ کیسا ہے، کیونکہ وہاں عرب کے لوگ شراب بھی پیتے تھے، جوئے بھی کھیلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس میں فائدے ہیں، یعنی آپ کو پیسے مل جائیں گے، جیت جاؤ گے، اور شراب میں بھی یہ ہے کہ بندے کا غم بھول جاتا ہے، پی جاتا ہے تو پڑا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑے جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے تو کبھی پی نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہ زیادہ ہے، فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فائدے نہیں بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ فائدے ہیں ان میں، لیکن جو گناہ ہے اس میں ان فائدوں سے زیادہ ہے، تو لہٰذا ان سے بچو۔ اور پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں۔ دیکھیں یہ دوبارہ پھر آیا انہوں نے کہ یہ ہم خرچ کیا کریں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے پوچھا تھا، یہ اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 114 کے اندر ہے، یہ پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا چیز خرچ کریں، کہو جو خرچ کرو مال میں سے وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکے ہیں کہ جو خرچ بھی کرو وہ ان جو بنتے ہیں آپ کے لوگ ان کو دینا ہے، مثلا جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، کن کن لوگوں پر آپ نے خرچ کر سکتے ہو، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے احکام بتائیں۔ لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے یہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینے میں احکام نازل ہوئے تھے، وہاں اہل کتاب تھے، جس طرح خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو اہل کتاب کی عادت تھی کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت سارے سوالات کرتے تھے۔ یہ سوال پہلے ہو چکا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا۔ اب بھی جو سوال تھا ان میں یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی کتنا خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو جو زائد ہو، یعنی آپ کے پاس جو چیز بچ جائے، میں نے آپ اپنے پاس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ضرورت کے تحت کی تو آپ کے پاس پڑی ہے، ابھی آپ نے ضرورت کے تحت سے زیادہ رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر کسی اور کو دو، اس کے کام آ جائے، وہ خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کھول بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو جو احکام دے رہا ہوں وہ کھول کر بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس میں کوئی تنگی رکھی ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ غور و فکر کرو، اور دنیا میں کی بھی بارے میں اور آخرت کے بارے میں بھی، کہ دنیا میں آپ نے کیا کیا حساب رکھنا ہے، اور آخرت میں جب آپ کو اس کے بدلہ ملنا ہے تو پھر آپ کو کتنوں کے حقدار رہو گے۔ تو یہ نہیں کہ دنیا میں دو نہیں کچھ، مال کی محبت میں آپ بیٹھے رہو سانپ بن کے، اور پھر اللہ سے امید ہو کہ آپ کو جنت مل جائے گی ایسے ہی، کیونکہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ایسے ہو تو پھر تو جنت میں کوئی جگہ نہیں ملنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ جنت میں تھوڑے لوگ ہیں، آگے آئے گا
کہ جنت میں تھوڑے لوگ جا رہے ہیں، تھوڑے اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، انہوں نے صرف اپنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، ہم فی الحال یہی تک جو ہے نا وہ آیت کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، یہ 219 سے، اور اس کے بعد 220 آئے گی۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اگر مسلمان سمجھتے ہو تو مسلمانی والے ہی کام کرو، ورنہ خالی بلوانے اور کہلوانے سے کچھ نہیں بنتا۔ پھر آپ جو مرضی کہلواؤ، جو مرضی بلواؤ، اس سے کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمان صحیح بن کر جیو، بن کر رہو، قرآن پاک کو پکڑو، اسی کے طریقوں کو اختیار کرو۔ یہی کتاب ہے جو اللہ کی کلام بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دل پہ اترا تھا، اس کی زبان سے رائج جو نکلا ہے، یہی قرآن ہے ہمارے پاس، جس کو ہم سنت کے طریقے کے بھی لے سکتے ہیں اور اللہ کے احکام کے حساب سے بھی لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نبی کے ٹائم پہ تو ہیں نہیں، نبی کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لہٰذا یہ جو احادیث، اخبار احاد آتے ہیں نا، ان کو بھی آپ اس پہ پرکھیں۔ اگر وہ قرآن پہ پوری اترتی ہیں تو یہ مت دیکھیں کہ یہ ضعیف ہے، صحیح ہے۔ یہ جو انہوں نے اصول بنائے، وہ جس نے لکھے تھے کتاب احادیث کے، انہوں نے بنائے تھے۔ لازمی ہے کہ اس کے بعد ایک آیا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آپ احادیث کو بھی اس پہ پرکھیں، اور قیامت میں بھی جو انبیاء شکایت کریں گے اللہ سے، وہ کتاب کے بارے میں ہے، وہ اس کتاب کے بارے میں، احادیثوں کے بارے میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ میری باتیں کو غور سے سنیں اور اس پہ غور و تفکر کریں، صحیح مسلمان بننے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ سے عذاب سے بچائے، اور ہمیں بھی۔ آمین۔ جزاک اللہ۔